آفریدی ولا میں دو فیملیز رہائش پذیر تھے۔ بڑے بھائی کریم آفریدی، ان کی زوجہ عائشہ آفریدی اور دو بیٹے باسم آفریدی اور ارسم آفریدی۔ چھوٹے بھائی ارسل آفریدی، ان کی زوجہ فریحہ آفریدی اور ایک بیٹی مومل آفریدی۔ ماں باپ کی ایک ایکسیڈنٹ میں وفات کے بعد دونوں بھائی ہی ایک دوسرے کا خاندان تھے۔ جہاں دونوں بھائیوں کا پیار مثالی تھا، وہیں ان کی بیگموں میں اتفاق بھی کمال تھا۔ مومل گھر کی چڑیا تھی، ہر ایک فرد کی لاڈلی، پر باسم آفریدی کا مومل کے لیے لاڈ اور پیار سب سے بالا تھا۔ پر اس پیار کو کومل نے کب کس اور طور پر لینا شروع کر دیا، باسم کو علم ہی نہ ہو سکا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر نیم درد، ایک ہاتھ میں نیل فائل پکڑے دوسرے ہاتھ کے نیلز فائل کرنے میں مصروف تھی۔ جامنی ساڑی کے ساتھ پہنے چھوٹے سے بلاؤز سے پیٹ اور کمر کا آدھا حصہ صحیح واضح ہو رہا تھا۔ کندھوں تک آتے بوڑھے بال لاپرواہی سے ایک شانے پر دڑے تھے۔ وہ پوری طرح اپنے کام میں مگن تھی۔ جب ملازمہ ہامتی ہوئی وہاں آئی، بیگم صاحبہ غضب ہو گیا اس کے یوں بولنے پر۔ جہاں آرا نے گھورتے ہوئے نیل فائلر نیچے رکھا، اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اب وہ بول بھی چکو، کیا غضب ہو گیا؟ اس کے یوں تڑکا بولنے پر ملازمہ نے اپنے لم تر کیے۔ بیگم صاحبہ، ارمش بی بی صحت بحار میں بھنک رہی ہے۔ دوائی بھی دی تھی دوپہر میں، پر طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر جہاں آرا ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ اور تم مجھے یہ بات اب بتا رہی ہو؟ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے چلو اس کے کمرے میں۔ اسے حکم سناتی وہ خود بھی تیزی سے ارمش کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں جا کر اس نے ارمش کو دیکھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ بستر پر پڑی تھی۔ تم جلدی سے جاؤ اور ڈرائیور کو بولو کہ گاڑی نکالے، ارمش کو ہسپتال لے کر جانا ہے، اور سائمہ کو بھی بلا لو، وہ ارمش کو گاڑی تک لے جانے میں مدد کرے۔ اس کا حکم سنتے ہی ملازمہ سر ہلاتی تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ مام، میشا کو کیا ہوا؟ زین جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا انہیں دیکھ کر فوراً پاس آیا۔ اس کو بہت تیز بخار ہے، ہسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ پریشانی سے ارمش کو دیکھتا سر ہلا گیا۔ تم بھی چلو ساتھ۔ ان کی آواز سن کر وہ ایک دم چونکا، کچھ سوچنے لگا۔ نہیں، میرے ایک دوست کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہاں جانا ہے۔ ابھی مجھے اسلام آباد بس کچھ سامان لینے ہی گھر آیا تھا، پیکنگ کر کے نکلتا ہوں بس۔ آپ پلیز مجھے اس کی خیریت سے آگاہ کرتی رہے گا اور اس کا بہت سا خیال رکھے گا۔ میرے آنے تک وہاں پہنچ کر میں کال کروں گا۔ میشا کی خیریت پوچھنے کے لیے وہ تیزی سے انہیں بتاتا ارمش کے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا پیکنگ کرنے کے لیے۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اسے 104 بخار تھا جو لاپرواہی کی وجہ سے بگڑ گیا تھا۔ ڈرپ ختم ہوئی تو وہ جہاں آرا کے اشارے پر کمرے سے باہر نکل آئی، جبکہ جہاں آرا ڈاکٹر کی ہدایت سن رہی تھی۔ وہ موبائل پر انگلیاں چلاتی کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اچانک ہی ایک گداز وجود اسے ٹکرایا۔ وہ مقابل وجود کے گرنے سے قبل ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دے گیا، جبکہ وہ بھی گرنے کے خوف سے تیزی سے اس کی جیکٹ کو کالر مٹھی میں جکڑ کے دونوں طرف سے ہی یہ غیر ارادی عمل تھا۔ ارسم نے چونکا اس کے چہرے کو دیکھا جس پر ہراس چھایا ہوا تھا۔ رنگت ایک دم مزید پیلی پڑ گئی تھی، جبکہ گلابی ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ ارسم کا دل ایک پل کو بہت شدت سے دھڑکا تھا، پر وہ جلد ہی خود پر اور اپنے بے قابو ہوتے دل پر قابو پا گیا۔ تھوڑا سنبھلتے ہی وہ تیزی سے اس کا کالر چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئی، مگر نقاہت کے باعث لڑکھڑا گئی۔ اس کے ایک دم سے پیچھے ہو کر لڑکھڑانے پر وہ اس کے کلائی تھام کر اسے سہارا دے گیا۔ آر یو اوکے پریٹی گرل؟ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی اڑی رنگت دیکھ کر نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی اپنا ہاتھ کھینچ کے سامنے سے آتی۔ جہاں آرا کو دیکھا وہ آنکھوں میں خوف لیے اپنی ماں کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ حیران کھڑا اس چھوٹی سی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اسے دیکھ کر دوسری لڑکی کی طرح نہ ہی چیخی، نہ ہی آٹوگراف مانگا، نہ ہی سیلفی کی فرمائش کی۔ جہاں تک کہ ارسم نے اس کے چہرے پر کوئی ایکسائٹمنٹ بھی نہ دیکھی تھی۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ وہ ایسے جانتی نہ ہو، اور اتنا بڑا سٹار بن چکا تھا وہ، اور جو لوگ کرکٹ کے دیوانے نہیں بھی ہوتے وہ کرکٹ کو جانتے اور پسند ضرور کرتے ہیں۔ عجیب لڑکی تھی،
پر ہاں ایک پل کو ہی صحیح پر وہ ارسم آفریدی کے دل کو آج پہلی بار درکار ضرور گئی تھی۔ شیمان جو ارسم آفریدی چھوٹی سی بچی تھی، وہ خود کو ڈبرتا وہ سر جھٹکا آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں آرا موبائل پر مصروف تھی، جبکہ ارمش آنکھیں موندے کھڑکی سے سر ٹکا کر بیٹھی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پہ بلائنڈز لگائے گئے تھے۔ اچانک ٹائر پر فائر کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ پھسل گیا۔ ڈرائیور نے ایک دم بریک لگائی۔ گاڑی رکتے ہی دو نقاب پوش تیزی سے دروازہ کھولتے ان پر بندوق تان گئے۔ ایک نقاب پوش ڈرائیور کے سر پر بندوق تان کر کھڑا تھا، جبکہ دو پیچھے۔ ایک نقاب پوش نے ہاتھ بڑھا کر ارمش کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سب لمحوں کا کھیل تھا، انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ نقاب پوش کے حصار میں جاتے ہی ارمش چیخنے لگی، جس میں چہارہ کی چیخیں بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ نقاب پوش ارمش کو اپنی گرفت میں لے کر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ڈرائیور اور جہاں آرا کو بندوق کے دستے سے زخمی کر کے چیختی چلاتی ارمش کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس دن کی تلخ کلامی کے بعد مومل اور باسم کے درمیان کوئی بات بھی نہ ہوئی تھی۔ ارسم جس وقت کا ہوتا وہ کمرے سے ہی نہ نکلتی، پر مناہل سے اس کی بہت اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ باسم کی غیر موجودگی میں وہ سارا وقت مومل کے پاس ہی ہوتی۔ باسم اپنا بزنس پاکستان ہی شفٹ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ پاکستان میں رہنے کا ہی تھا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ مزید اپنے ماں باپ سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا، نہ ہی انہیں اپنی جدائی کا دکھ دینا چاہتا تھا۔ اس لیے آج کل وہ بزنس سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی مومل مناہل کو اپنے ساتھ لے آتی تھی۔ ابھی بھی وہ مناہل کو سلا کر اس کے کپڑے پریس کر رہی تھی جب دریا وہاں آئی۔ دریا اس کی بچپن کی دوست تھی اور کالج میں بھی دونوں ساتھ تھے۔ باسم کے علاوہ ایک وہ ہی تو تھی اس کی رازدار۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا وہ ایک دم بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز دریا، بے وفا عورت، اتنے ہفتوں کے بعد آخر کا آج تمہیں میری یاد آ ہی گئی۔ اس کے حبکی بڑے شکوے پہ دریا کا زوردار کہہ کمرے میں گونجا تو مومل گڑبڑا کر تیزی سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ جما گئی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا جو یوں چڑیلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ تمہاری اس قدر سریلی آواز سن کر ابھی مناہل اٹھ جاتی۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر مناہل کی طرف دیکھتی فکرمندی سے بولی جا رہی تھی، جبکہ دریا ہونک بنی اس کا چہرہ تاک رہی تھی۔ مومل کی نزدیک کے تعاقب میں اس نے بیڈ کی جانب دیکھا تو وہاں سوئے ہوئے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا ٹھٹھ گئی۔ ارے مومی، یہ تو نے بچے چوری کرنے کب سے شروع کر دیے؟ اس کے یوں آنکھیں پھیلا کر پوچھنے پر مومل سے اس کے کندھے پر دب سے تھپڑ رسید کیا، جس پر دریا آ کر کے رہ گئی۔ فضول مت بکو بدتمیز، اتنے پورے دن نہیں آئے میرے جو تمہارے والے کام میں شروع کر دوں۔ وہ کہتے ساتھ کمرے میں موجود صوفے کی طرف بڑھ گئی تو دریا نے بھی اس کی تقلید کی۔ اچھا اب بتا بھی دو، یہ اتنا پیارا بیبی کس کا ہے اور تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ ایسا کیا پلا دیا بیچاری بچی کو جو یوں ٹن ہو کر سو رہی ہے دن کے وقت؟ اس کے سیریس ہو کر پوچھنے پر وہ سر جھکا کر اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ بچوں کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں فکس ہوتا سونے کا، اور یہ ویسے بھی روز دن میں سوتی ہے، اور یہ مناہل باسم آفریدی ہے۔ اس کے دھیمے لہجے میں بولے گئے جملے پر دریا نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ اس کی چیخ پر مومل پھر سے اس کے منہ پر ہاتھ جما گئی۔ پاگل ہو گئی کیا؟ اٹھ جائے گی وہ تمہاری خوفناک آواز سن کر؟ وہ اس کو ڈبر کر بولی، جبکہ دریا صدمے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مناہل باسم آفریدی مطلب OMG یہ باسم بھائی کی بیٹی ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سب کے مومل آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو دریا تم؟ ایسے جیسے تمہیں تو علم ہی نہیں نہ کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ بلا وجہ ہی کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی، جبکہ دریا اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں مومی کہ باسم بھائی پاکستان آ چکے ہیں؟ چلو وہ بات چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ ان کی بیٹی تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ تو جیسے آج بال کی کھال اتارنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ مجھے بہت پیاری ہے، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اس کا کیا قصور ہے جو اپنی ماں سے بچھڑ گئی ہے، وہ بھی اس عمر میں جب بچے کو سب سے زیادہ ضرورت ماں کی گود کی ہوتی ہے۔ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں دریا، میں نہیں چاہتی کہ اس کے ذات میں کسی قسم کا کوئی خلا رہے۔ میں اسے ایک پرفیکٹ انسان دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی ماں کی جگہ نہیں لینا چاہتی، کیونکہ ماں کا نعم البدل اس بری دنیا میں نہیں بنایا اوپر والے نے۔ میں اسے اتنا پیار توجہ تو دے سکتی ہوں نا کہ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال نہ رہے کہ اس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں۔
दूरिया हैरत से उसे देख रही थी, जिसकी आंखों में बात करते वक्त आंसू चमकने लगे थे। मोमल, तुम पागल हो क्या? जानती भी हो तुम क्या इरादे किए बैठी हो? आज या कल कभी न कभी तुम्हें शादी करके यहाँ से रुखसत हो जाना है। बादशाह भाई की भी अपनी लाइफ है और ये उनकी अकलौती बेटी है। तुम्हें क्या लगता है कि वो आराम सुकून से अपनी बेटी तुम्हारी गोद में डाल देंगे? वेट, कहीं तुम फिर से? बादशाह भाई को हंसकर शट अप दूरिया। दूरिया की बात मुकम्मल होने से पहले ही मोमल सर चेहरा लिए तेज़ी से उसकी बात काट गई। उसके दिल पर ये बात तीर की तरह लगी थी। उसे मनाहल से कोई गर्ज ना थी, ना ही उसके जहन में ऐसे कोई गिरी हुई सोच आई थी। मनाहल से उसका प्यार और लगाव बहुत खालिस था, ममता से भरपूर, हर गर्ज और लालच से पाक। मोमल, तुम्हें बादशाह भाई से बात करनी चाहिए। अब तो अकेले हैं वो, क्या पता तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का ईमान लिया है। दुरिया की बात पर वो नफ़ी में सर हिला गई। मैं तब ना समझ थी दुरिया, इसीलिए अपने जज्बात की तौहीन और अपनी ज़ात की तजलील करवा बैठी, पर अब मैं बाशऊर हो चुकी हूँ। मोहब्बत अभी बेतहाशा है, उसे सितमगर से पर अपनी ज़ात की तजलील और जज्बात की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब पहले टूट कर संभल गई थी, पर अब अगर टूटी तो बिखर जाऊंगी। दुरिया अफसोस से उसके गालों पर फिसलते हुए आंसू देख रही थी। जानती हो दुरिया, हम जब किसी चीज़ या इंसान को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, कि ये बस हमारा ही है और हमें मिलकर ही रहेगा, तो वो चीज़ या इंसान हमसे छीन लिया जाता है, महदूद मुद्दत के लिए या फिर हमेशा के लिए। मैं भी उस वक्त अपनी मोहब्बत को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, और यही ओवर कॉन्फिडेंट मुझे ले डूबा और अपनी मोहब्बत से मिलने से पहले ही बिछड़ गई मैं। वो कहती फूल फूल का रो दी, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा वजूद लब बेंचे सर्द आंखें लिए वहाँ से हट गया। वो सर घुटनों पर रखे ज़मीन पर बैठी पथराई हुई आंखों से गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। दिमाग में सुबह होने वाली सारी बातें घूम रही थी। सुबह वो किचन में खड़ी कुक से नाश्ता बनवा रही थी, जबकि हाशर सो रहा था। उसके बाद हाशर से उसकी कोई बात ना हुई थी। वो ऊपर वाले के सोफे पर सब्र कर चुकी थी, फैसले पर सब्र कर चुकी थी। शादी के दूसरे माह से ही हाशर का रवैया उसके साथ बहुत अजीब हो गया था, पर उसे हाशर से बहुत मोहब्बत थी। वो अल्लाह के रज़ा में राज़ी हो चुकी थी, पर अंदर से परेशान भी थी, क्योंकि जानती थी कि हाशर को बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसीलिए वो शादी के दूसरे महीने ही अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका था। पर कुछ महीनों से कोशिश करने के बावजूद जब इन्हें ये खुशखबरी ना मिली, तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। नूरिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि अभी उनकी शादी को अरसा ही कितना गुजरा था, जो वो लोग इस कदर परेशान होते, पर हाशर की ज़िद के आगे वो बेबस थी। आए रोज़ किसी नए डॉक्टर के पास ले जाता, हालांकि उसकी सारी रिपोर्ट्स भी क्लियर थी, पर जब उसे पता चला कि हामी उसमें नहीं बल्कि हाशर में है, तो वो चुप कर गई थी, सब्र कर बैठी थी। पर हाशर ने सब्र नहीं किया था। सुबह नाश्ता बनवा रही थी जब हाशर किचन में आया। नूरिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, रूम में आओ। नूरिया ने कुक को नाश्ते का मेन्यू बताया और खुद हाशर के पीछे एक कमरे में चली आई। वो जब कमरे में पहुंची तो हाशर सोफे पर बैठा हुआ था। उसके इशारे पर वो भी उसके साथ जाकर बैठ गई। नूरिया, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात पूरे तहम्मुल से सुनो ना। और समझना। वो इस तरफ रुख करके उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम गया। नूरिया ना समझी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। देखो नूरिया, तुम जानती हो ना कि मुझे किस कदर ख्वाहिश है बच्चों की, जानती हो ना तुम? उसके पूछने पर वो इस बात में सर हिला गई। नूरिया, मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ खुद को, बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर ये ख्वाहिश इतनी ज़ोर पकड़ चुकी है कि इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं अब, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। देखो नूरिया, तुम्हारी औलाद भी तो हमारी औलाद ही होगी ना। तुम्हारे वजूद का हिस्सा मेरे लिए सबसे प्यारा होगा। मेरी औलाद, मैंने सोचा है नूरिया कि तुम, मेरा मतलब हम दोनों तलाक ले लेते हैं। मैं तुम्हें कुछ अरसे के लिए तलाक दूंगा और तुम इद्दत पूरी होने के बाद किसी आदमी से निकाह कर लेना। फिर खुशखबरी मिलते ही तुम वापस हमारे घर आ जाना। मैं किसी फ्लैट में रह लूँगा और बच्चा होते ही तुम उससे तलाक ले लेना। फिर हम निकाह कर लेंगे। फिर हम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, तुम में और हमारा बेबी। मैं किसी आदमी का पता करता हूँ जो पैसे लेकर हमारा काम कर दे, सिर्फ कुछ अरसे की ही तो बात है। वो बोलता जा रहा था जो कुछ भी उसके दिमाग में था, जबकि नूरिया हैरत और बेयकीनी से उसे देखती जा रही थी। उसकी ज़बान गंग हो चुकी थी। ये सामने बैठा घटिया सोच का मालिक शख्स कौन था? वो तो उसे ना जानती थी। ये वो हाशिर तो ना था जिससे उसने मोहब्बत की थी, जो अब उसका महबूब शोहर भी था। पर एकदम होश में आती वो इससे अपना हाथ छुड़वा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी इस कदर घटिया और बगैरत निकलोगे तुम हाशिर। अपनी बीवी का सौदा करना चाह रही हो तुम। याद रखना, मैं मरना पसंद करूँगी पर ऐसा घटिया काम नहीं करूँगी। वो चीखी
اس کا کالر اپنے ہاتھوں میں جگڑ گئی۔ ایسا کرنا تو تمہیں ہر حال میں پڑے گا میری جان، ورنہ پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا کالر چھڑواتا ہوا بولا۔ مر جائیں بے شک، پر میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی حاشر نے پہلے سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی چوڑی اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ لی۔ بولو میرا ساتھ دو گی یا نہیں؟ اس کے گھرانے پر وہ لب بینچ کا نفی میں سر ہلا گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے باعث وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ چھری کا دباؤ بازو پا بڑھا گیا، ایک دم خون کی دھار تیزی سے فرش پر گرتی فرش رنگین کاٹ گئی۔ حاشر وہ چہتی اس کی طرف دوڑی جب وہ اسے فاصلے پر روک گیا۔ ہاں یا نہ پوچھنے کے ساتھ ہی وہ چھری کا دباؤ پھر سے زیادہ کاٹ گیا۔ ہاں میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گے۔ اب پلیز اس کو سر پکڑے ڈاکٹر کے پاس چلے، آپ کا خون۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے بلکنے لگی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، میں جانتا تھا تم میری خواہش پوری ضرور کرو گی۔ اس کا ماتھا چومتا اپنی کلائی پر کپڑا رکھے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا تاکہ پٹی کروا سکے۔ پٹی کروانے کے بعد وہ گاڑی بھگاتا گھر سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں فرش پر بیٹھی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔